السلام علیکم، اوپن ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم 3 ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ایک تو ٹاپک کہ بلوچستان کی پولیس جو زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے آ رہے ہیں، کیا عمران خان کی گرفتاری ہو پائے گی یا نہیں؟ اور دوسرا آج کے ریلی کے حوالے سے کہ عمران خان کی جو زمان پارک سے جو ریلی نکل رہی ہے ابھی بھی جاری ہے۔ اس وقت تقریباً یہ ٹائم 4:15 کا ٹائم ہے، تو اس وقت بھی جاری ہے، اور پولیس اور جو ریلی کے مظاہرین ہیں ان کے درمیان آنکھ مچولی بھی جاری ہے، تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور تیسرا ٹاپک ہمارا آج کے عورت مارچ کے حوالے سے ہے، کیا عورت مارچ کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ تو عبدالحمید بھائی، پہلا ٹاپک جو بلوچستان کی پولیس آ رہی ہے ناقابل ضمانت وارنٹ پہنچ چکی ہے جی۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عمران خان کی گرفتاری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا کیا صورتحال رہے گی اس حوالے سے؟ عمران خان کی گرفتاری اس وقت جو صورتحال اب جو نظر آ رہی ہے، ایک تو پنجاب پولیس نے اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ وہی حال کر رکھا ہے جو 25 مئی 2022 کو ہوا تھا، بالکل اس طرح جب یہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے اسلام آباد کی تو طرف آج انہوں نے مال روڈ سے نکالنی تھی ریلی، زمان پارک سے اور داتا دربار تک، تو لیکن وہ والا جو کہ ہے نا سافٹ کارنر یا ہتھ ہولا وہ نہیں تھا۔ ایک تو 144 دفعہ 144 نافذ تھا لاہور میں آج، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن بھی استعمال ہو رہا ہے، لاٹھی چارج بھی ہو رہا ہے سارا۔ اور دوسری طرف اب زمان پارک میں آج کی جو کوئٹہ پولیس کی وہ کارروائی ہے، تو شاید کیونکہ اس کے لیے ابھی تک ان کے پاس ضمانت کے وہ اختیارات ہی نہیں آیا تحریک انصاف کے پاس، اور ان کی وہ جو درخواست ہے وہ بھی ہائی کورٹ کے اندر دائر ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئٹہ پولیس جو ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لیتی ہے جو پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا ہے، ہاں جی، تو وہ گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب زمان پارک میں موجود ہوئے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے ماضی کو دہراتے ہوئے بھاگ جائیں گے؟ ہاں جی، اتنی آسان نہیں ہے یہ، مطلب مختلف اس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر ہاں یہ کہ زرداری صاحب کی اگر بات کو یاد رکھا جائے اور پوری چھان بین کی جائے، چادروں کے اوپر نہیں چاہیے وہ، تو خان صاحب آج ہتھے چڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے چاہے آج عمران خان گرفتار نہ ہو، فی الوقت عمران خان صاحب تو وہیں پر ہے نا، زمان پارک میں ہی ہے عمران خان۔ پچھلی دفعہ بھی وہیں تھے، جیسے اسلام آباد پولیس گیٹ سے نکل کے روڈ کے اوپر مطلب وہ آن روٹ ہوئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے فوراً آ کر سپیچ کی تھی بڑی ایک دلیرانہ ٹیپو سلطان کی، اس میں کہ ہم ڈرتے ورتے کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن شبلی فراز صاحب ادھر سے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب تو زمان پارک میں ہے ہی نہیں۔ اسی بنا پر پھر رانا ثناءاللہ نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی یہ ہمسایہ کی دیوار ٹپ گئے۔ اچھا، ہاں جی، وہ پھلانگ کے آگے نکل گیا۔ اگر آج فرض کرو، میں کہتا ہوں کوئٹہ پولیس گرفتار نہیں کر سکتی، تو عمران خان کے لیے حالات سازگار نظر نہیں آ رہے۔ وہ کس طرح؟ اگر کوئی سازگار حالات ہوتے تو آج ان کی ریلی کے اوپر یہ والا معاملہ نہ ہوتا، ان کو فری ہینڈ دیا جاتا کہ ریلی۔ حالانکہ اس وقت یہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان اس ریلی میں شریک بھی ہوں گے اور جی، خطاب بھی کریں گے۔ تو ایک قانون جو بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ضمانت، جن کو کل ہی کہا گیا تھا کہ خان صاحب حالت معذوری میں ہیں، اور دوسرا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کل جب ہائی کورٹ نے طلب کیا تو وکیل کہہ رہا تھا کہ عمران خان معذور ہیں، ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی، آ نہیں سکتے، لکھا ہوا دیا۔ ہاں، اور آج کیا ہے، آج وہ ریلی میں آ رہے ہیں، پیدل چل کے بھی آ رہے ہیں، گاڑی کی طرف جا رہے ہیں، تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ تو یہ تو اب عدلیہ کے اوپر بھی کوسچن اٹھے گا نا، یہ تو کہ وہ جو رعایتیں دے رہے ہیں کہ ہر روز نئی تاریخ اور سارا اس کے لیے جو ماحول بنایا جا رہا ہے، تو یہ تو عدلیہ کے اوپر بھی ایک کوسچن ہے، یہ تو ماحول سازگار بنایا جا رہا ہے عمران خان کے لیے۔ لیکن شاید
یہ ہمارا وہ فکرہ بار بار یہ ہم دہراتے رہیں گے، لاڈلے والا پیغام، جی کہ یہ ابھی بھی لاڈلا ہے، کیونکہ اگر ایسی صورتحال بن بھی جاتی ہے، وہاں جج کے سامنے پیش نہیں ہوتا، ادھر وہ ریلی میں جا رہا ہے لیکن پھر بھی عدالت میرے خیال میں نا ضمانت ایک دے اور دیتی چیز بھی ہے، اور کوئٹے کا سفر اسلام آباد سے بہت دور ہے لاہور سے، یہ تقریباً کوئی 12 گھنٹے کا سفر ہے، اور لاہور کا تو تقریباً 3.5 گھنٹے کا سفر ہے اسلام آباد کا۔ تو آپ مجھے ان کی اس بیماری کا ترس آ رہا ہے کہ اگر پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور لے جانا، اور پولیس کے پاس کوئی لگژری گاڑی تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر انہیں اسپیشل ڈاکٹر کے انتظام بھی کرنا پڑے گا۔ پھر نیپیوں والا جو معاملہ تھا، یاد آیا آپ کو؟ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ جی نیپیاں، تو وہ اس لیے وہ نیپیاں ہمیں مذاق لگی تھی، وہ حقیقت میں نیپیاں کا معاملہ یہاں آتا ہے خان صاحب کی بیماری کو دیکھ کر، کہ اس میں تو پھر ایک پوری گاڑی نیپیوں کی بھی رکھنی پڑی۔ ایسی صورت ہے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ جناب محمد خان بھٹی صاحب نے جو گوگا بھٹی کے نام سے وہ فیمس ہے، ایک طرف تو فرق بڑے خان صاحب مطلب چیئرمین صاحب کا تو گوگی فرنٹ مین ہے، بالکل ایسی، اور صدر صاحب کے جو ہیں وہ گوگا صاحب ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے جی اعترافی جو بیان ہے ان کا مجسٹریٹ کے سامنے 164 اس کے تحت، تو اقبالی بیان جیسے کہا جاتا ہے، تو وہ میڈیا کے اوپر منظر عام پر آ گیا ہے، اور اس میں انہوں نے مونس الہی اور پرویز الہی کی کرپشن کا اعتراف کیا، اور کہا کہ جو کچھ میں کرتا رہا ہوں یہ ان کے کہنے کے اوپر ہوا ہے، اور اس میں ایک جج صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ڈیل میں تھے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کے لیے حالات اس لیے سازگار بنے رہتے ہیں عدلیہ کی جانب سے۔ یہاں گوگی گوگا کا جو کھیل ہے شاید وہ بھی ابھی اپنے اختتام کی طرف۔ تو یہ اگر عدالتیں انصاف پہ اتر آئیں، یا پھر قانون اگر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے، تو میرے خیال میں کوئی بھی نہ بچ پائے گا ان میں سے۔ اب اسی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی پاکستان، 2 پاکستان نہیں ہو سکتے، امیر کے لیے اور غریب کے لیے، طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے، اور یہ تو آج خان صاحب بہت 100% اپنے ہی اس کے خلاف خود ہی وہ کر رہے ہیں، نہ تو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جاری کر دی ہے لسٹ، جس کے ان کی جو پیشیوں سے غیر حاضری کی ہے، مطلب جو رہ فرار اختیار کی ہوئی ہے۔ تو اب جیسے ہی یہ ریلی کی صورت میں اگر پہنچتے بھی ہیں داتا دربار، تو یہ میرے خیال میں خان صاحب کے اپنے لیے بھی ایک الگ سے ایک اور کیس آنے والا ہے، اور پھر عدلیہ جو ہے وہ شاید اتنا سافٹ کارنر نہیں، کیونکہ ایک چیز سامنے آ جائے گی نا، بالکل ایسی ہے کہ بھئی اگر آپ عدلیہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے، اور ریلی کی صورت میں آپ جو ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ، اور وہ ایک کہیں گے، اچھا پھر انہوں نے اس ریلی کا نام رکھا ہے جی عدلیہ اور قانون کے ساتھ ہی میں آئین کی۔ میرے خیال میں اگر ماضی کو، ابھی ماضی قریب کے حالات کو دیکھا جائے، تو پھر بھی عمران خان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکالی جائے گی۔ ہاں جی، وہ لکی تو ہے، لکی تو۔ اچھا، دوسرا آج پاکستان کے اندر عورت مارچ کے حوالے سے، ویسے تو پوری دنیا میں، لیکن ہمارے ہاں اچھا یہ ہوتا ہے عورتوں کے حقوق کا عالمی دن، اس کا جو نام دنیا میں ورلڈ وومن انٹرنیشنل ڈے ہے، لیکن ہمارے ہاں جو رولا پڑ جاتا ہے وہ مارچ پڑ جاتا ہے، مارچ، عورت مارچ، بالکل ایسا۔ اب حقوق کے اچھا اس کا جو متصادم ہے، جو آپس میں جو اینٹی ہیں، وہ ہے مذہبی طبقہ اور یہ عورتیں، جو یہ مطلب جو عورتیں یہ مارچ لے کر نکلتی ہیں، موم بتی مافیا، مطلب وہ، تو اس میں دونوں جو متصادم ہیں۔ اب مذہبی طبقہ جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم عورت کے حقوق کے خلاف ہیں اور یہ کیوں نکلے ہیں، ایسے ہی ایسا تو وہ تو خود ان کے، میں تو جتنے بھی علماء سے یا جتنے مذہبی لوگوں سے، ہمارے اسلام نے تو عورت کو حقوق دیے ہیں، اسلام نے ہی آ کر دیا، مذہب نہیں آ کر دیا، مذہب اسلام مذہب سے پہلے تو عورت کے حقوق ہی نہیں ہوا کرتے تھے، عورت کا وجود ہی مطلب ایک ناسور ہوتا تھا، سمجھا جاتا تھا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اور اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو عورت مسلسل پچھلے 4-5 سال سے اس مارچ کی صورت میں اور بیہودہ پلے کارڈز کے ساتھ اسلام آباد میں یا کراچی میں اس میں وہ آتی ہے، وہی کہہ رہی ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے گھر سے۔ سوچنے عجیب ماجرا ہے۔ آپ اس اتنے بیہودہ مارچ میں آ کر آتی ہیں، اور تیسرے چوتھے سال سے مسلسل آ رہی ہیں،
جتنی یہ عورتیں ہیں یہ ہر مارچ میں آتی ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے دیکھا جائے نا, اگر پچھلے سال کا مارچ دیکھا جائے نا, تو وہاں پر جب سروے کیا گیا, وہاں پر ریلی کے دوران پوچھا گیا آپ کس لیے آئے ہیں, کیا مقصد ہے, تو کسی کو کوئی علم نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خفیہ طاقت ہے جو انہیں لے کے آتی ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. بات حقوق کی ہو رہی ہے, اور جو نعرہ ہے نا وہ ہی مختلف ہے. وہ کہہ رہا ہے جی میرا جیسا میری مرضی. ایسے ہی ہے, مطلب یہاں نا میں متضاد نعرے متضاد ایسا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت گھر کے اندر کام کرتی ہے تو یہ ظلم ہے, یہ عورت کے اوپر ظلم ہے. عورت ہوٹل میں جا کر کام کرے, فلائٹس میں کام کرے, عورت سڑکوں کے اوپر جا کر ٹھیلے لگائے, کچھ کرے, دفتروں کے اندر, مطلب وہ جس طرح مرضی, یعنی عورت وہ حقوق ہیں. عورت کا باعزت گھر میں بیٹھ کر کھانا انہیں منظور نہیں, مطلب اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والے کے لیے, یا چار دیواری کے اندر اپنے والدین کے لیے, ان کے لیے عزت بننا بھی انہیں گوارا نہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے, یہ عورت برداشت نہیں کر سکتی. عورت برداشت کر سکتی ہے چوک چوراہے کے اوپر کھڑا ہونا. یہ عورت جو ہے, عورت کے حق یہ ہے کہ اس کو مطلب بھیڑیوں کے اندر رکھ دیا جائے. ایسے ہی ہے. عورت کا حق یہ ہے کہ وہ مطلب ننگے لباس کے ساتھ آ جائے, یہ حق ہے. بھئی اچھا ٹھیک, آپ کو کسی پوسٹر کے اوپر یہ نظر نہیں آئے گا کہ عورت کی جو وراثتی حصہ ہے وہ دیا جائے. عورت کا حق ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچے اس کا اچھا رشتہ کر دیا جائے. عورت کا حق ہے کہ اس کو گھر دیا جائے. عورت کا حق ہے کہ اس کے کپڑے کا, اس کی کسی بینر کے اوپر میں نے نہیں دیکھا 3-4 سال میں کہ یہ حقوق درج ہوں. یہ حقوق تو ہے ہی نہیں. وہ لکھا ہوتا ہے جی کھانا گرم نہیں کریں گے, فلاں چیز گرم نہیں کریں گے, وہ آپ کے بچے آپ جانیں. معاملات عجیب ہے. لیکن اس مرتبہ اگر عدالت میں جو ریٹ یا اس حوالے سے درخواست دی گئی ہے کہ یہ مارچ کو ختم کیا جائے, اس پر پابندی لگائی جائے, تو آج کے حوالے سے عدالتوں میں جو اجازت نامہ دیا گیا, لاہور میں تو اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اجازت دی ہے یا سندھ ہائی کورٹ نے, تو انہوں نے مشروط اجازت دی ہے. ہم اس سے اچھا سمجھتے ہیں. مشروط اجازت اس طرح دی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو آئین کے متضاد کوئی نعرہ نہ ہو وہاں پر, دوسرا وہاں پر کوئی ایسے مقرر یا کوئی ایسی شخصیت جو فرقہ پرستی کے حوالے سے شخصیت ہو وہ وہاں پر موجود نہ ہو, یا اسی طرح وہاں پر کوئی متضاد نعرے اور اس طرح کی باتیں نہ ہوں. تو اس حوالے سے یہ مشروط, اگر عورتوں کے یہ مسائل ہو نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کو گھر دستیاب نہیں, ایک عورت کو غیر شرعی مطلب اس کو ڈیورس کر دی جاتی ہے, تشدد کیا جاتا ہے, یہ اگر فلیکسز بے جا حبس میں رکھا جاتا ہے, اس کے ساتھ مطلب غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے, اس عورت کی آواز بننے کو میں تو تیار ہوں. میں اس کے لیے سڑک پر بھی نکلنے کو تیار ہوں. آپ نکلیں یا نہ نکلیں. عورت کو وراثت میں زمیندار حصہ نہیں دے رہا, جگیردار حصہ نہیں دے رہا, اس کو بھائی محروم کر رہے ہیں, باپ محروم کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم ان کے فرنٹ فٹ کے اوپر مطلب وہ کہہ کے کارکن کے آنے. یہیں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی کچھ روز پہلے ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا, وہاں پر عورتوں کو باقاعدہ اینٹیں بنانے والے جو بھٹے ہیں وہاں پر باقاعدہ زبردستی روک کر کام کروایا جا رہا تھا. تو یہ جو مارچ کرنے والی ہیں یہ ان کے لیے کیوں نہیں آواز بلند کرتی, مطلب انہیں کیوں نہیں نکالتی؟ ان مارچ میں کبھی کوئی ایسی عورت نظر ہی نہیں آئی. میں نے تو کہہ دیا کہ ان کا مسئلہ ہی یہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں گھر کا کام نہیں کریں گی, چار دیواری کے اندر جو کام آتا ہے, کپڑے استری کرنے آتے ہیں, بچوں کا کھانا بنانا آتا ہے, بندے کا مطلب جوتا سیدھا کرنا آتا ہے, جی یہ نہیں کر سکتے. یہ غلامی ہے, یہ غلامی. باہر کام کرنا وہ آزادی ہے. چاہے وہ بھٹے کے اوپر سارا دن جل بھن کر رہ جائے, وہ فیکٹریوں کے اندر مختلف قسم کی جنسی ہراسگی کا بھی اور استحصالی کا شکار ہوتی رہے, وہ اس کا حق ہے. مطلب عجیب سی. لیکن ہم آج اوپن ٹاک کے ذریعے یہ واضح مطلب اپنی ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی یہ جو مسائل ہیں نا آپ کے, ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. اگر
ہم بطور انسان ہمارے گھروں میں بھی ہمارے معاملات کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو بےہودگی اور فحاشی ہے نا، یہ ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے.